یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مقدس اللہ کے نزدیک اتنی عزت والی کتاب ہے کہ ہر فرشتے کو بھی اس کی تلاوت کی اجازت نہیں، ہر فرشتہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتا، صرف جو بہت مقرب فرشتے ہیں ان کو اس کی تلاوت کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے فرشتے جن کو اجازت تلاوت کی نہیں ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں بھی تیرے کلام کی لذت چاہیے، تو اللہ فرماتا ہے زمین پہ جاؤ اور میرے جو بندے تلاوت کرتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور وہ لذت حاصل کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا مکرم اور عزت والا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی تلاش میں آتے ہیں اور اس کے منہ پر منہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بات تجربات سے بھی شاہد ہے کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صحابی رسول حضرت اسید ابن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی تلاوت رات میں کر رہا تھا، تو جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا ویسے ویسے میرا گھوڑا ہنہنانے لگتا زور سے۔ اصل میں الگ الگ جانور کی آواز نکالنے کو الگ الگ نام دیا گیا ہے۔ کتا آواز نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھونک رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مرغ آواز نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بانگ دے رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب گھوڑا ایک مخصوص آواز نکالتا ہے تو اس کو ہنہنانا کہتے ہیں۔ تو اس کی یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا اچھلنے لگا اور وہ ہنہنانے لگا، تو میں نے اس خوف سے کہ میرا بچہ اس کے قریب ہی تھا، رات کا وقت تھا اور بچہ میرا قریب ہی سویا ہوا تھا، تو میں نے تلاوت کو روک دی تو اس نے ہنہنانا بند کر دیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، اس نے پھر ہنہنانا شروع کیا، ایسے ہی ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں نے تلاوت بند کی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک تخت ہے اور اس میں کچھ قندیلیں ہیں اور وہ واپس جا رہی۔ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ نیچے کی طرف آ رہی تھی اور جب میں نے تلاوت کو روک دیا تو وہ اوپر کی طرف جانے لگی۔ اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جو تخت نیچے آ رہا تھا، وہ جو قندیلیں، نور کی قندیلیں، وہ فرشتے تھے، فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اور وہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ اگر تو تلاوت کو جاری رکھتا تو اس وقت اپنی ماتے کی آنکھوں سے تو فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ لوگ فرشتوں کو دیکھتے اگر وہ تو تلاوت جاری رکھتا، یعنی فرشتوں کا، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت میں۔ حضرت شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، شیخ فضل رحمان گنج مراد آبادی، یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھنے میں جو لطف مجھے آتا ہے اگر یہ لطف میں کسی پہ ڈال دوں تو لوگ کپڑے پھاڑ ڈالیں اور جنگلوں میں دوڑتے پھریں۔ قرآن کی لذت جس دن لوگ محسوس کریں تو کپڑے پھاڑ ڈالیں اور لوگ جنگلوں کے اندر پھرتے پھریں، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سب سے بڑی ذات کا کلام سب سے بڑی مخلوق پر یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر نازل ہوا، اور سب سے پہلے قرآن کے الفاظ اگر کسی کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ تو بندہ جس وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔
ہے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے کلام کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کس قدر بڑی بات ہے یہ، خدا سے ہم کلامی۔ کوئی سوچتا ہے کہ فلاں مجھ سے ٹھہر کر کھڑے ہو کر گفتگو کرے، کوئی مجھ سے ٹھہر کر بات کرے، کوئی مجھ سے بات کرے۔ کتنے نادان ہیں یہ لوگ، دنیا کے انسان، کہ گانے تو گا سکتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، غیبتیں کر سکتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنے والا خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات تو حدیث مبارکہ میں آئی ہے کہ خدا سے ہم کلام ہونا ہے تو قرآن پڑھ۔ فرشتوں کو قرآن، ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہر مومن سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو قرآن، اور پھر کیا کہا جاتا ہے محبوب کے ذریعے سے، ورتل القرآن ترتیلا، یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ اور پھر کہا گیا کہ قرآن پڑھو تو قرآن کے ساتھ رویا بھی کرو۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثابت، قرآن تو ہے، تلاوت تو ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ تلاوت ہو گئی، رونا کہاں ہے؟ اور آج بھی یہ قرآن مقدس کی برکت ہے، جو لوگ اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضور اس کو پسند کرتے ہیں، آج بھی اچھا قرآن پڑھنے والے کو حضور پسند کرتے ہیں۔